بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیلڈ مارشل جنرل ناصر منیر صاحب پاکستان کے نئے صدر بننے جا رہے ہیں اور زرداری صاحب کے دن پورے ہو چکے ہیں، ان کی چھٹی ہونے والی ہے۔ زرداری صاحب اور ان کے بیٹے دونوں کی ٹانپیں جو ہیں وہ کانپ رہی ہیں۔ تو یہ خبر جو ہے یہ بڑے بڑے صحافیوں نے پھیلائی، بڑے یوٹیوبرز نے اس پہ ولاگ کیے، عمران ریاض نے اس پر بات کی، لاکھوں ویو آئے۔ ظاہر بات ہے خبر بڑی تھی، جنگل میں آگ کی طرح پھیلی۔ لوگوں نے سوال کیے ڈی جی آئی ایس پی آر سے، مگر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کی۔ مگر آج انہوں نے جو ہے وہ خاموشی توڑی ہے اور دی اکانومسٹ، آپ کو پتہ ہے عمران خان کے متعلق جب انٹرویو انہوں نے لیا تھا کتنے ٹویٹ کرتے تھے، ان کو آج انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کے خلاف یہ جو خبر چل رہی ہے کہ وہ صدر بنیں گے، یہ جھوٹی، جعلی، بے بنیاد اور پراپیگنڈے کے تحت جو ہے وہ پھیلائی گئی خبر ہے اور یہ بہت بڑا پراپیگنڈا ہے۔ یہ تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ خبر تو تحریک انصاف نے تو نہیں پھیلائی، کسی تحریک انصاف کے شخص نے اس پر بات نہیں کی۔ یہ خبر تو پھیلائی انہی صحافیوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت پیارے ہیں، ان کے قریب ہیں، ان کے آنکھوں کے تارے ہیں۔ یعنی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج جو کہا کہ جعلی، جھوٹی، بے بنیاد اور پراپیگنڈا کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مہر لگا دی کہ وہ صحافی جو ان کے قریب ہیں وہی جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ خبر تو ان کی طرف سے نکلی تھی جو سہیل وڑیچ جیسے لوگ ہیں، یعنی کہ پھر اصل مجرم تو یہ لوگ ہوئے نا۔ یعنی کہ چارج شیٹ جو پیش کی ہے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے، وہ تو اپنے پیارے صحافیوں کے خلاف پیش کر دی، کیونکہ اگر اس سے 2 گنا ہلکی خبر کسی تحریک انصاف کی طرف، تھوڑا سا حق کی طرف، یہ باعث صحافی ہوتا تو اس کی سزا یہ تھی کہ اس کو جیل میں بند کیا جاتا اور اس کو پھینٹا لگایا جاتا کہ اس نے ایسی خبر کیوں پھیلائی تھی۔ مگر یہ خبر تو ان کے آنکھ کے تارے لوگوں نے پھیلائی ہے، تو ان کے خلاف کیا ہوگا، کیا ایکشن ہوگا؟ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان کے آنکھ کے تارے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اپنی لوگوں کے خلاف آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے وہ بات کر دی ہے۔ اب جی خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں، لیکن کل انہوں نے سیالکوٹ میں ریحانہ ڈار کے خلاف ایک دفعہ لگائی ہے معذرت کے ساتھ۔ وہ جو دفعہ لگائی ہے اس پر تو چلیں سب جانتے ہیں، مگر انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی آج۔ وزیر دفاع یہ بس نام کے ہی ہیں، لیکن بات انہوں نے بڑی اہم کر دی جی۔ آج انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کی بیوروکریسی میں جو آدھے سے زیادہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ پرتگال میں پراپرٹیاں خرید بیٹھے ہیں اور اب وہاں کے نیشنل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، سٹیزن شپ خریدنا چاہ رہے ہیں یا لینا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ پرتگال والا معاملہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتا ہوں۔ آپ سے تقریباً کوئی 1-1.5 سال پہلے پرتگال کی طرف سے خبر آئی کہ جی آپ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں، پراپرٹی وغیرہ خریدیں اور آپ کو ہمارے ملک میں 1 یا 2 دفعہ سے زیادہ آنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے ملک میں رہیں اور سالانہ ٹیکس ادا کریں اور پھر ایک مدت کے بعد ہم آپ کو جو ہے وہ اس ملک کی شہریت دے دیں گے، اپنے ملک کی، یعنی کہ یورپی یونین کا وہ ملک ہے تو اس کی ظاہر بات ہے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دل چاہتا ہے کہ یار میں اس کا نیشنل ہوں۔ مگر پاکستان کی بیوروکریسی سے آدھے سے زیادہ خواجہ آصف نے کہا کہ جی وہ خرید چکے ہیں اور جو ہے وہ اب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب نیشنل بنیں گے وہاں کا۔ اندازہ کریں کہ یہ وہ نمبرز ہیں جو شاید خواجہ آصف نے تھوڑے بتائیں، آدھے نہیں بلکہ کہنا چاہیے کہ 95% یا 90% جو لوگ ہیں وہ خرید چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ وہی بیوروکریٹ ہے نا جن کا اتنا پاکستان میں انٹرسٹ ہے کہ پرتگال کی شہریت خرید رہے ہیں یا ادھر کے لینا چاہ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے ان کو کتنی دلچسپی ہے اپنے ملک سے، تو ان کے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جمہوریت کا جنازہ نکلے یا کچھ بھی ہو۔ ظاہر بات ہے انہوں نے تو اڑن چھو ہو جانا۔ یہ تو آج وفاقی وزیر جو 2 نمبر حکومت کے خود یہ احترام اس کا مطلب بات کر رہے ہیں، خود اس کی جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ یہی ہو رہا ہے۔ تو یہ جو اس وقت ظلم و زیادتی چل رہی ہے یہ کسی پراپیگنڈے کے تحت چل رہی ہے اور یہ پراپیگنڈا ان لوگوں کا ہے، کیونکہ ان کے ملک میں کوئی دلچسپی نہیں، ان کو عوام کی رائے کی اہمیت کا کوئی پتہ نہیں، ان کو صرف اپنی جیبیں بھرنی ہے۔ اچھا، ایک بڑا اہم مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے، تحریک انصاف کو جو ہے وہ آئینی اور قانونی طریقے سے جو ہے وہ مار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، بریک وارداتیں ڈالی جا رہی ہیں۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس کو ذرا آپ نے بڑے دھیان سے سننا۔ تحریک انصاف جو ہے وہ اب جو آپ کی اسمبلی ہوتی ہے اس کا سیشن کال نہیں کر سکتی، یہ بڑی اہم چیز ہے۔
یعنی کہ کسی بھی معاملے پہ آپ تحریک انصاف اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ کال نہیں کر سکتی، کیونکہ تحریک انصاف کے ممبرز 82 سے تھوڑے ہو چکے ہیں 82 82 ممبر چاہیے ہوتے ہیں کہ جی وہ یہ درخواست کریں کہ جی ہمیں اسمبلی اس فلانے معاملے پر جو ہے اسمبلی بلانا چاہتے ہیں سیشن اور اس پر ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، مگر اب جو تحریک انصاف کی تعداد ہے وہ 70 سے بھی کم ہو چکی ہے، اور اب ان کے ہاتھ سے الیکشن کمیشن نے یہ بھی اختیار دے دیا کہ وہ اسمبلی کا سیشن بھی اپنے مطلب کسی معاملے پہ بلا سکیں، یعنی کہ آگے کوئی بڑا معاملہ ہوتا ہے اس پہ تحریک انصاف والے سیشن نہیں بلا سکتے۔ اس کے علاوہ جی یہ جو بریک واردات ڈالی ہے نا، یہ بڑی لمبی واردات ہے۔ آگے آپ کو پتہ ہے کہ امید ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی جو معاملات ہیں یہ اور بھی تحریک انصاف کے لوگوں کو نااہل کریں گے۔ جب وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے تو ان کی تعداد تحریک انصاف والوں کی بہت کم رہ جائے گی۔ اس کے بعد جو ان کا اپوزیشن لیڈر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، خطرے میں پڑ جائے گا۔ ظاہری بات ہے کہ تحریک انصاف اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تھی، ویسے تو حکومت کی جماعت تھی لیکن بٹھا اس کو اپوزیشن میں دیا تھا، حقیقت تو یہ ہے۔ لیکن اب اس کی جو اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی اس کی سیٹیں جو ہیں وہ کھائی جا رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں اگر اس کی اور سیٹیں نکالی جاتی ہیں تو ان کی تعداد جو ہے وہ باقی جو اپوزیشن میں بیٹھی جماعتیں ہیں ان سے کم رہ جائے گی، اور جب ان کی تعداد ان جماعتوں سے کم رہ جائے گی جو دوسری اپوزیشن پارٹی ہیں، تو پھر تحریک انصاف یہ حق کھو بیٹھے گی کہ ان کا اپوزیشن لیڈر ہو، گویا کہ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہوں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، اور یہ حق اگر ختم ہوگا تو پھر تحریک انصاف کے پاس پارلیمنٹ میں بھی کوئی ایسی عہدہ نہیں بچے گا جس پر وہ یہ بات کر سکیں کہ یار ہماری بات چلے کہیں نہ کہیں تو سنی جاتی ہے۔ اور یہ جو چیز ہے یہ انتہائی شرمناک ہے، کس طریقے سے ایک جماعت جو بہت بڑی جماعت تھی جس کو پاکستانی عوام نے جتایا، اس کو آج اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ اس کا اپوزیشن لیڈر بھی خطرے میں پڑ گیا۔ اور ان معاملات سے ہوتا کچھ نہیں، یہ یاد رکھیں، ان معاملات سے ہوتا کچھ نہیں، صرف انتشار اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ آنے والے وقتوں میں یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ پاکستان میں بڑی مرتبہ اس طرح کی چیزیں ہوئیں، بڑی مرتبہ اس طرح کے معاملات ہوئے، بڑے لوگوں نے اپنی جو ہے نا وہ تخنیاں لینے کی کوشش کی اور لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کی، مگر ان کا حال کیا ہوا آپ کے سامنے ہی ہے، تاریخ بھری پڑی ہے پاکستان کی۔ دیکھیں بدلہ تو دنیا میں بھی مل جاتا ہے، آخرت میں بھی ملے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں چل رہا ہے وہ انتہائی بری چیز۔ تھینک یو ویری مچ جی، ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، آپ کا چینل ہے، جتنا پروموٹ کریں گے آپ کو اور میرے لیے بہتر ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم۔